بنی اسرائیل میں ایک عورت بادشاہ کی بیٹی تھی اور بڑی عبادت گزار تھی۔ ایک شہزادے نے اس سے منگنے کی درخواست کی۔ اس نے نکاح کرنے سے انکار کر دیا اور اپنی ایک لونڈی سے کہا کہ میرے لیے ایک عابد زاہد نیک آدمی کی تلاش کرو جو فقیر ہو۔ وہ لونڈی گئی اور ایک فقیر عابد زاہد ملا، اسے لے آئی۔ اس سے پوچھا کہ اگر تم مجھ سے نکاح کرنا چاہو تو میں تمہارے ساتھ، تاکہ وہ ہمارا نکاح کر دے۔ اس فقیر نے منظور کر لیا اور نکاح ہو گیا۔ پھر اس سے کہا مجھے اپنے گھر لے چلو۔ اس نے کہا واللہ اس کمبل کے سوا کوئی چیز میری ملکیت میں نہیں، اسی کو رات کے وقت اوڑھتا ہوں اور دن میں پہنتا ہوں۔ اس نے کہا میں اس حالت میں تیرے ساتھ راضی ہوں۔ چنانچہ وہ فقیر اس کو اپنے گھر لے گیا۔ وہ دن بھر محنت کرتا تھا اور رات کو اتنا پیدا کر لاتا جس سے وہ افطار ہو جائے۔ وہ دن کو نہیں کھاتی تھی بلکہ روزہ رکھتی تھی۔ جب اس کے پاس کوئی چیز لاتے تو افطار کرتی تھی۔ وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتی تھی اور کہتی تھی اب میں عبادت کے واسطے فارغ ہوئی ہوں۔ ایک دن فقیر کو کوئی چیز نہ ملی جو اس کے واسطے لے جاتے۔ یہ امر ان پر شاک گزرا اور بہت گھبرائے اور جی میں کہنے لگے میری بیوی روزہ دار گھر میں بیٹھی انتظار کر رہی ہے کہ میں کچھ لے جاؤں گا جس سے وہ افطار کرے گی۔ یہ سوچ کر وضو کیا اور نماز پڑھ کے دعا مانگی، اے اللہ اب جانتے ہیں کہ میں دنیا کے واسطے کچھ طلب نہیں کرتا، صرف اپنی نیک بیوی کی رضامندی کے واسطے مانگتا ہوں۔ اے اللہ تو مجھے اپنے پاس سے رزق عطا فرما، تو ہی سب سے اچھا رزاق ہے۔ اسی وقت آسمان سے ایک موتی گر پڑا۔ اسے لے کر اپنی بیوی کے پاس گئے۔ جب انہوں نے اسے دیکھا تو ڈر گئی اور کہا یہ موتی تم کہاں سے لائے ہو؟ اس جیسا تو میں نے کبھی اپنے گھرانے میں بھی نہیں دیکھا۔ کہا آج میں نے رزق کے لیے محنت کی بہت کوشش کی لیکن کہیں سے نہ ملا، تو میں نے کہا میری بیوی گھر میں بیٹھی انتظار کر رہی ہے کہ میں کچھ لے جاؤں جس سے وہ افطار کرے، اور وہ شہزادی ہے، میں اس کے پاس خالی ہاتھ نہیں جا سکتا۔ میں نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ موتی عطا فرمایا اور آسمان سے نازل کیا۔ کہا اس جگہ جاؤ جہاں تم نے اللہ سے دعا کی تھی اور اس سے قربانی سے دعا کرو اور کہو کہ اے اللہ میرے مالک، میرے مولا، اگر یہ شے تو نے دنیا میں ہماری روزی بنا کر اتاری ہے تو اس میں ہمیں برکت دے، اور اگر ہماری آخرت کے ذخیرہ سے عطا فرمائی ہے تو اسے اٹھا لے۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا تو موتی اٹھا لیا گیا۔ فقیر نے واپس آ کر اسے اٹھا لیے جانے کا قصہ بیان کیا تو کہا شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں وہ ذخیرہ دکھا دیا جو ہمارے واسطے آخرت میں جمع کیا گیا ہے۔ پھر کہا میں اس دنیا فانی کے کسی شے پر قادر ہونے سے پرواہ نہیں کرتی، اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔